اس ویڈیو میں انبیاء اور رسول کی تاریخ بتائی اور دکھائی جائے گی۔ یہ منظرنامہ زمین پر پہلے انسان اور نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی اکرم و افضل و آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پاک تک کا مختصر زمانی سفر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان اور نبی اور سب انسانوں کے باپ ہیں، اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت حوا رضی اللہ عنہا ہے، جو کہ تمام انسانوں کی ماں اور روئے زمین پر پہلی خاتون ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا کی زمین پر آمد سے متعلق کوئی متفقہ رائے موجود نہیں، لیکن بعض تاریخ دانوں کے مطابق یہ واقعہ 90 صدیوں پہلے کا ہے۔ اسی طرح آپ دونوں کے مقام نزول کا بھی علم نہیں ہے۔ حابیل اور قابیل حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ قابیل نے کسی تنازع پر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ اس واقعے کو قرآن پاک میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہ تاریخ انسانی کا پہلا قتل ہے، اور علماء کرام کے مطابق قیامت تک ہونے والے ہر قتل کے گناہ کا ایک حصہ قابیل کو ملتا رہے گا، جیسا کہ ہر برائی کا ایک حصہ اس شخص کو ملتا ہے جس نے اس برائی کا آغاز کیا ہو۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی آمد۔ مورخین کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کے درمیان 380 سال کا فصل ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام قلم کا استعمال کرنے والے پہلے انسان تھے، شاید اسی لیے ان کا نام ادریس ہے، جس کے معنی ہے درس دینے والا۔ حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں۔ بعض مورخین کے مطابق آپ علیہ السلام کا زمانہ حضرت آدم علیہ السلام سے 1600 سال بعد کا ہے۔ قرآن کریم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آپ کو 950 برس کی عمر عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسانوں کی اصلاح کے لیے مبعوث فرمایا، لیکن ایک طویل عرصہ دعوت و تبلیغ کے باوجود لوگوں نے آپ علیہ السلام کی تکذیب کی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر پانی کا عذاب بھیجا۔ غالباً یہ پہلا عذاب ہے جو زمین پر اللہ پاک کی طرف سے بھیجا گیا، جس سے اس وقت تک کے سارے انسان مارے گئے، سوائے ان کے جو آپ علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے اور آپ علیہ السلام کے ساتھ اس کشتی میں سوار تھے جو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم اور مدد سے تیار کی تھی۔ لیکن یہ چند ہی لوگ تھے۔ اس واقعے کے بعد نسل انسانی حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے آگے چلی، اسی لیے آپ علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے بیٹوں کے نام سام، حام اور یافس تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں کی نسل سے جو قومیں وجود میں آئیں، وہ بھی بالآخر گناہوں اور بری باتوں میں ملوث ہو گئیں۔ ان میں سے ایک قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ لیکن پھر وہی ہوا، اس قوم نے سرکشی کی اور آپ علیہ السلام کی مخالفت کی، جس کی وجہ سے ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نے آ لیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ بچے، ان سے قوم سمود وجود میں آئی، لیکن رفتہ رفتہ وہ بھی گمراہ ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا، لیکن اپنے سے پہلوں کی طرح انہوں نے بھی اپنے نبی کا انکار کیا اور مطالبہ کیا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیں۔ آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، جس سے ان کی آنکھوں کے سامنے پہاڑ کی چٹان سے ایک اونٹنی برآمد ہوئی، لیکن انہوں نے اس معجزے کو دیکھ کر ایمان لانے کی بجائے اس واقعے کو جادو کہہ کر رد کر دیا اور اپنی غلطی پر بضد رہے، تو ان کو بھی عذاب نے آ لیا اور نیست و نابود کر دیے گئے۔ اس دور کو قبل از ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں۔ اس دور کی مستند تاریخ موجود نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریباً 2200 قبل مسیح عراق میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کو انبیاء کا باپ کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی نسل سے ہی بعد کے تمام انبیاء کا ظہور ہوا۔ آپ کی قوم بت پرست تھی اور ان کے سردار کا نام نمرود تھا۔ وہ آپ علیہ السلام کی توحید کی دعوت و تبلیغ کی وجہ سے آپ علیہ السلام کا سخت مخالف تھا۔ اسی دشمنی کے سبب اس نے آپ کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا۔ جب آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ اللہ کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی اور آپ علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ یہ واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ آپ علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، ان سے 2 بیٹے پیدا ہوئے اور وہ دونوں نبی تھے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت سارہ رضی اللہ عنہا سے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اس دور کو بعد از ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں۔
اس دور کی کچھ تاریخ موجود ہے اور اسے انگلش میں پوسٹ ابراہم ایرا کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی طرف بھیجا جو کہ فحش کاموں میں مبتلا تھی۔ آپ علیہ السلام نے بہت چاہا کہ وہ لوگ غلط اور غلیظ کاموں سے باز آ جائیں، لیکن انہوں نے آپ علیہ السلام کی بات نہیں مانی اور وہ بھی ماضی کی قوموں کی طرح اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا شکار ہو گئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، لیکن ان کے متعلق مزید تفاصیل نہیں پائی جاتی سوائے اس بات کے کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بھائی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی سرزمین میں لا کر آباد کیا۔ مکہ جہاں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کا گھر یعنی کعبہ بنایا تھا۔ اب ہزاروں سال بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے اس گھر کو دوبارہ آباد کروایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ان کا لقب اسرائیل تھا۔ اسرائیل کے معنی اللہ کا بندہ ہے۔ آپ علیہ السلام کی متعدد بیویاں تھیں جن سے اللہ تعالیٰ نے انہیں 12 بیٹے عطا فرمائے۔ یہی لوگ اور ان کے بعد آنے والی ان کی نسل بنی اسرائیل کہلاتی ہے، یعنی اسرائیل کی اولاد۔ بعد میں یہی لوگ اپنے آپ کو یہود یا یہودی کہنے لگے، کیونکہ ان 12 میں سے سب سے بڑے بھائی کا نام یہودا تھا۔ یہ لوگ اپنے آبائی ملک عراق سے ہجرت کر کے فلسطین آ گئے تھے۔ انہی میں سے عیسائی بنے جو کہ اپنی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب کرتے ہیں۔ انہی لوگوں کو قرآن مجید کی اصطلاح میں اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ ان 12 بھائیوں میں سے سب سے چھوٹے بھائی کا نام یوسف علیہ السلام تھا۔ یہ اللہ کے نبی تھے اور بہت حسین و جمیل تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے۔ یہ چھوٹے بچے سے فطری لگاؤ تھا، لیکن دوسرے بھائیوں کو یہ بات بری لگنے لگی اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کرنے لگے۔ اسی حسد اور بغض و عناد نے انہیں اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کے قتل پر آمادہ کر دیا، لیکن قتل پر سارے متفق نہ ہوئے، اس لیے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں پھینک دیا۔ اس کنویں کے پاس سے کوئی قافلہ جا رہا تھا۔ انہوں نے پانی کے لیے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول کی رسی کو پکڑ کر باہر آ گئے۔ قافلے والے یوسف علیہ السلام کو کسی کا بھاگا ہوا غلام سمجھ کر اپنے ساتھ مصر لے گئے اور وہاں آپ علیہ السلام کو ایک غلام کی حیثیت سے بیچ دیا۔ آپ کا خریدار حکومت مصر کا ایک اعلیٰ عہدیدار تھا۔ اس نے جلد ہی آپ علیہ السلام کی ذہانت و فطانت کو جانچ لیا اور اپنے محل میں اپنے خادم خاص کی حیثیت سے رکھ لیا۔ آپ علیہ السلام اسی محل میں جوان ہوئے اور اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ اس عہدیدار کو عزیز مصر کہا جاتا ہے۔ اس کی بیوی زلیخا نے آپ علیہ السلام پر عصمت دری کا جھوٹا الزام لگا کر آپ علیہ السلام کو جیل بھجوا دیا۔ آپ علیہ السلام نے 7 سال جیل میں گزارے، لیکن جیل میں بھی دوسرے قیدیوں کی تعلیم و تربیت کرتے رہے۔ پھر مصر کے بادشاہ کو ایک خواب آیا تو اس کے مشیر نے کہا کہ وہ ایک شخص کو جانتا ہے جو کہ اس خواب کی صحیح تعبیر بتا سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام کو جیل سے محل میں لایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی عقلی اور منطقی تعبیر بتا دی، جس سے وہ بہت متاثر ہوا۔ اس بادشاہ نے آپ علیہ السلام کو اپنا مشیر خاص مقرر کر لیا اور بادشاہ نے آپ علیہ السلام کی تمام داستان سنی اور آپ علیہ السلام کو کہا کہ آپ اپنے سارے خاندان کو فلسطین سے مصر لے آئیں اور یہاں سب امن و سکون سے رہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنے سارے کنبے بشمول والد صاحب حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے پاس مصر بلوا لیا۔ آپ علیہ السلام کے بھائی اپنے کیے پر بہت نادم ہوئے اور توبہ کی۔ اس طرح بنی اسرائیل فلسطین سے مصر پہنچ گئے۔ قرآن کریم کی سورہ یوسف میں اس واقعے کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔ تاریخی اندازوں کے مطابق بنی اسرائیل مصر میں 2 صدیوں تک رہے۔ اس عرصے میں ان 12 بھائیوں کی نسل لاکھوں کی تعداد کو پہنچ گئی، لیکن پھر مصر میں بادشاہت تبدیل ہو گئی۔ نئی حکومت نے ان سے مراد چھین لی اور انہیں اپنا غلام بنا لیا۔ یہ بنی اسرائیل کی قید یعنی کیپٹیوٹی کا دور تھا۔